الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے طبہ کے بارے میں پوچھا جو شہد سے بنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ آج میں خاص طور پہ گزارش کروں گا والدین سے، بلکہ یوں کہیے کہ تمام ہی گھر والوں سے، کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج کا پروگرام بہت عام ہے، اس کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ اسلام میں نشے کی مذمت اور اس کے تدارک کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور آپ کو سب پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر اس وقت کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں اپنی جڑ بہت زیادہ مضبوط کر چکی ہیں، ذہن میں رکھیے، وہیں نشے جیسی لعنت نے بھی خطرناک حد تک اپنی جڑوں کو مکمل طور پہ مضبوط کر لیا۔ یعنی پاکستان میں اس وقت کثیر تعداد میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ جانے انجانے اپنی بساط اور اپنے حالات کے مطابق کہیں ذہنی تسکین کے لیے تو کہیں پریشانیوں سے فرار کے لیے نشے کی لت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں منشیات سے سب سے زیادہ اگر کسی طبقے کو ہٹ کیا گیا یا کسی طبقے نے اپنے آپ کو جو تباہ کیا ہے تو وہ ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل ہیں، جن کے اسباب میں غربت، تشدد، بدسلوکی، نظر انداز کیے جانا، خاندانی مسائل، ذہنی بیماری، ہم عمر دوستوں کا جو دباؤ ہے یہ بڑا اہم ہے، زہریلے تعلقات، بے روزگاری، کیریئر میں ناکامی، محبت میں ناکامی، اکیل پن، والدین کی عدم توجہی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام عوامل اس میں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ناظرین دفتر برائے منشیات اور جرائم نے 2013 میں جو رپورٹ جاری کی تھی، پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی کل تعداد 76 لاکھ ہے۔ یہ 2013 کا میں آپ کو سروے بتلا رہا ہوں، جو ایک محتاط اندازے کے مطابق آج 2023 میں 1 کروڑ سے اوپر تجاوز کر گیا ہے، جس میں 78% یعنی مرد ہیں اور 22% اس میں خواتین شامل ہیں، جن کی عمریں تقریباً 15 برس سے لے کر 64 برس تک بنتی ہیں۔ یہ لوگ شراب، ہیروئن، چرس، افیم، بھنگ، کرسٹل، آئس، سمت بانڈ اور سکون بخش جو ادویات ہوتی ہیں ناظرین، یعنی پلز وغیرہ جو ہیں مختلف قسم کے لیا کرتے ہیں۔ ان نشے کے عادی افراد کی تعداد میں سالانہ حیران کن حد تک 40,000 کے قریب اضافہ ہو رہا ہے، اور 2.5 لاکھ کے قریب آپ کو پتہ ہے اموات پاکستان کے اندر ہر برس صرف ان نشوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ تمام اعداد و شمار وہ ہیں ناظرین جو ریکارڈڈ ہیں، نان ریکارڈڈ اعداد و شمار کی میں بات نہیں کر رہا۔ یعنی پاکستان جو ہے وہ منشیات سے متاثر ہونے والے ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہیں، جبکہ سروے میں ناظرین گٹکا کھانے والے یا یوں کہیے کہ گٹکے جیسے زہر کا ذکر جو ہے کہیں ملتا ہی نہیں ہے، جو براہ راست کینسر اور جان لیوا امراض کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح ناظرین دنیا جدت کی طرف جاری ہے، اسی طرح ذہن میں رکھیے کہ نشہ آور چیزوں میں بھی نت نئی اشکال جو ہیں وہ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ موجودہ دور میں آپ کو پتہ ہے کہ آئس کا نشہ انتہائی خطرناک ترین نشہ ہے، جو نوجوانوں میں مکمل طور پہ پینیٹریٹ کر گیا ہے۔ یعنی لڑکے اور لڑکیاں اب آئس کے نشے کے اندر غرق ہو چکے ہیں، یعنی انفرادی انجوائمنٹ سے لے کر گروپ انجوائمنٹ تک، گیترنگز ہوں، ڈانس پارٹیز ہوں، میوزیکل کنسرٹس ہوں، ایون گروپ اسٹڈی ہو، ہر جگہ آپ کو آئس کا نشہ جو نظر آتا ہے۔ کرسٹل میتھ ناظرین ایک انتہائی نشہ آور محرک کے ذہن میں رکھیے، جسے انجیکشن سے لیا جا سکتا ہے، سونگا جا سکتا ہے، تمباکو نوشی کے ذریعے سے جو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اندازے کے مطابق اسکولز میں، کالج میں، ہاسٹلز میں، یونیورسٹیز میں اس نشے کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور تباہی کا اندازہ ناظرین اس بات سے لگائیں کہ بچے بچیاں جب اس لعنت میں مکمل طور پر گرفتار ہو جاتے ہیں تو مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں، اپنے مستقبل کو، اپنی عصمت تک کو جو ہے برباد کر دیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے کہیں گھر والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، اگر گھر والے مجھے سن رہے ہیں تو۔ اسی طرح ناظرین آئس کے نشے کے بعد سب سے بڑی تباہی گٹکا اور مین پوری میں ہے، جو ہماری نسلوں کو مکمل طور پر تباہ کر رہی ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق منہ کے کینسر کا سبب بننے والے گٹکے کے استعمال میں پاکستان جنوبی ایشیا کے ممالک میں اس وقت نمبر 1 ہے
حساب. یعنی عالم یہ ہے کہ گٹکا وہ زہر ہے جسے ایک چھوٹی عمر کے میکینک سے لے کر ذہن میں رکھیے مل اونر تک جو ہے کھاتا ہے. اس کا زیادہ استعمال صوبہ سندھ میں ہوتا ہے اور کراچی میں اس کی بے پناہ کھپت ہے. یعنی ایک بھیانک بات اس میں یہ ہے اور اس کو سن کے آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے. اندازہ کیجئے کہ زبان کا منہ کا کینسر جو ماضی میں 50 سال سے زیادہ عمر میں لوگوں میں پایا جاتا تھا، آج یہ مرض تمباکو نوشی، چھالیا، پان اور خاص کر مین پوری اور گٹکے کی وجہ سے 14 برس سے لے کے 15 برس کی جو نوجوان ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی یہ گٹکا ہماری نسلوں کو صرف تباہی نہیں کر رہا بلکہ وقت سے پہلے ان کی قبریں بھی تعمیر کر رہا ہے. اسی طرح ناظرین اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں سر فہرست ہے جن میں سب سے زیادہ گٹکے کے صارفین ہیں. اس کے بعد ہندوستان کا نمبر آتا ہے. یعنی آپ ذرا سوچئے، جو ہندوستان گٹکے کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، سب سے بڑی پروڈکشن وہاں پر ہوتی ہے، وہاں اتنی اس کی کھپت نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس کی سب سے زیادہ کھپت ہے. اور عالم یہ ہے کہ کراچی میں ہر 5واں شخص جو ہے وہ گٹکا اور مین پوری جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر دبایا ہوا ہوتا ہے. 9 عمر بچوں کا رجحان جو ہے اس طرف بہت زیادہ ہے. تو ذہن میں رکھیے یہ جو نشہ ہے بنیادی طور پہ اس کی کئی ایک اشکال ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کے گھر کا دروازہ بند کر کے گھنٹوں تک بیٹھا ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ دروازہ اس نے کیوں بند کیا ہوا ہے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، آج بڑا پینل ہے اور یہ اس موضوع سے متعلق پینل ہے. ناظرین آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. میرے دائیں جانب ملک کے ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں. میرے بائیں جانب ملک کے ممتاز ڈاکٹر ہیں اور آپ سماجی کاموں کے حوالے سے بڑا نام رکھتے ہیں، جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب تشریف فرما ہیں. میرے دائیں جانب ماہر نفسیات ہیں محترمہ جہاں آرا رانا صاحبہ اور میرے بائیں جانب ملک کے ممتاز اسکالر جناب فرحان خان عباسی صاحب موجود ہیں. چاروں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم جی. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے عمران مرتضیٰ صاحب آپ سے. پہلے تو یہ بتلائیے کہ پاکستان میں جو نشہ کرنے والے افراد ہیں، ایک اسٹیٹس تو ظاہر ہے میں نے پیش کیا لیکن میں چاہتا ہوں اس کو ذرا بات کو آپ کھولیں. اس کی تعداد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بنیادی طور پہ؟ ایک بات. دوسری بات یہ کس عمر میں جو ہے وہ اپنا نشے کا استعمال شروع ہو جاتا ہے اور کس کس طرح کے نشے خاص طور پہ کس کس انداز سے پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں سر. اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا. الحمدللہ. اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ. تھینک یو ویری مچ. یہ وہ ٹاپک ہے جس کو روز کرنا چاہیے سر. یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ روز بات کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر مسائل کا حل بھی نکلتا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب ہم شام کو ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی پاکستان ڈوب گیا، ابھی ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا. اس کے جو چند وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے نا وہ یہ نشے کی بیماری بھی ہے اور نشہ بھی ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے. آپ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں تو ماشاءاللہ ڈیٹیل میں سب بتا ہی دیا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں نشہ کرتے ہیں. میں ویسے یہ نشے کے مریضوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ایڈکٹ ہو چکے ہیں یہ وہ 1 کروڑ لوگ ہیں. لیکن جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہوئے نا، جو ابھی مریض نہیں بنے. بالکل. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو آپ کو ہائی لائٹ بھی کرنا. بہت صحیح کہہ رہے ہیں، بہت صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایڈکٹس ہو گئے اور ان کی زندگی کے جو 5 ایسپیکٹ ہیں وہ تباہ ہو گئے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ٹپ آف دی آئس برگ ہیں اور جو آئس برگ ہے وہ نیچے موجود ہے. بالکل صحیح. جو اس سے کہیں زیادہ اس کی تعداد ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میں صرف اس 1 کروڑ کی اگر آپ بات کر لیں کہ جس میں جو اس کا امپیکٹ ہے جو ہمارے پورے معاشرے پہ، اس کا جو اثر ہے جو ہمارے معاشرے پہ، اس کو تھوڑا سا آپ ایلیبریٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا لیتھل اور تباہ ہے، تباہی مچانے والی چیز ہے. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ نشہ کرتا ہے، کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہے، چاہے وہ ہیروئن کا ہے، وہ چرس کا ہے، وہ چاہے آئس کا ہے. ایک تو وہ اس ایج گروپ میں ہے جس میں آپ نے بتایا کہ بدقسمتی سے پاکستان اس ایج گروپ کے چند ملکوں میں ہے کہ جہاں پہ ینگ ایڈلٹس کی آبادی زیادہ ہے. بالکل. نمبر 1 وجہ. بالکل ٹھیک. بالکل. نمبر 2 وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر پاکستان بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ یہاں پہ کلٹیویشن ہوتی ہے. پھر بھی جو ہے وہ نشہ جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹریفک ہوتا ہے. اب ایک لڑکا جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ نشہ کرتا ہے، اس کے ایوریج گھر میں 7 لوگ رہتے ہیں. اب میں جو چیز، کیونکہ میں پچھلے 30-32 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، تو میں نے جو فیلنگز تھیں اور میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ اس گھر میں جو 7 اور لوگ رہتے ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہیں اس ایک بندے کی وجہ سے. بالکل. لیکن سر
اس کا والد اگر فار ایگزامپل کہیں ٹیچر ہے یا اس کی دکان ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے، تو جس کا بچہ روڈ پہ کہیں نشہ کر رہا ہے یا گھر میں بند ہے جیسے بقول ابھی آپ کے کئی دنوں سے، تو کیا وہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ وہ کام نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اس کی ایون وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں چاہتا. اس کی ماں جو گھر میں ایک ہاؤس وائف ہے، وہ تو ساری زندگی صرف یہی سوچ رہی ہے کہ میرا نوجوان بچہ، میرا جوان بچہ جس کی پیدا ہونے پہ میں نے کتنی خوشیاں اٹھائی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ بھی کوئی کام نہیں کرتی. بالکل صحیح. ایون وہ محفل میلاد میں، وہ شادی بیاہ پہ نہیں جاتی، کیونکہ ہمارا جو پیتھولوجیکل معاشرہ ہے وہ اسی بچے کے بارے میں پوچھتا ہے. اس کی بہن کی اگر شادی ہو جائے، تو اس کو کہیں گے نشئی کی بہن ہمیں دے دی، وہ بھی برباد ہو گئی. اس کے دوسرے بہن بھائی رشتہ دار اگر کہیں جاتے کام کرتے تو اس کے بارے میں وہ ذکر بھی نہیں کرتے. تو اگر ایوریج اگر ہم 6 سے 7 لوگ لگا لیں تو 1 کروڑ سے ملٹیپلائی کریں 7 لوگوں کو، تو 7 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں. یعنی ٹیکنیکلی آپ کا فرمانا ہے کہ 23-24 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ صرف منشیات کے عادی ویسے بظاہر ہیں، لیکن وہ 7 کروڑ کے قریب 7 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو افیکٹڈ بائی ون ڈیزیز، جس کا امپیکٹ آپ معاشرے میں فائنینشلی طور پہ لگائیں. کس طرح کے نشے کیے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے. سر دیکھیں، سب سے پہلے میں تو سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا نشہ ہے وہ ہے سگریٹ کا نشہ. اچھا ٹھیک. یہ کہانی شروع سگریٹ سے ہی ہوتی ہے، اس کے بعد کی کہانی پہلے سگریٹ سے شروع ہوتی ہے. پھر تو ایک نشہ جو ہے جس کو میں خود بھی کرتا ہوں لیکن مانتے نہیں ہیں لوگ، اس کو چائے کہتے ہیں، وہ بھی ایک نشہ ہے. اور جو نسوار جس کو کہا جاتا ہے، یہ نشہ تو پاکستانیوں کو قومی نشہ ہے. ہاں، ایک اور نسوار، اس کو تو ٹچ نہ کریں آپ چاہے. اس کے علاوہ بتائیے. اور نسوار جس کو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ تو زندگی اور موت کا سوال ہے، اس کے بارے میں بات نہ کریں. میں تو بڑے نشوں کی طرف تو ابھی جا ہی نہیں رہا، لیکن وہ نشے جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں، گلو ہے، گٹکے کی بات آپ نے کی ہے کہ بے تحاشا ہے، پان کا نشہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیروئن، چرس، ایکٹیسی، آئس، ہیروئن، اچھا الکوہل. وہ اچھا کچھ طبقے اسٹیٹس سمبل بن گئی سر. کچھ طبقے تو ایسے ہیں جو خاص طور پہ کچھ طبقے ایسے ہیں کہ جو شراب گٹی میں پلاتے ہیں. شیر کا بچہ ہے ہمارا، شراب پیتا ہے. اب وہ شیر کا بچہ جب وہ گیدڑ بن جاتا ہے شراب پینے کے بعد تو وہ پورا گھر کو برباد کر دیتا ہے. تو میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں بار بار ہم جب تک بات نہیں کریں گے سر، اور آپ جھنجھوڑیں گے نہیں، اس وقت تک کام نہیں ہوگا. سر الارمنگ سچویشن یہ ہمارے ہیں، اور میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ تھوڑا سا آپ پہلے ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھائیں تو پھر اس بات کو اور کھولتے ہیں. پہلے تو ایک پرسیپشن ذرا سا کلیئر کیجیے. ہمارے یہاں یہ جو فگر مگر کی بحثیں ہیں صاحب کے، مطلب شراب اتنی پیو تو مطلب وہ حرام ہے، تو اتنی پیو تو حلال ہے، تو یہ کرو تو حلال ہے، اور یہ کرو تو حرام. نشے کے حوالے سے جو اسلامی احکامات کیٹیگوریکل فرمائیے وہ کیا ہیں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا جو سوشل پرسپیکٹیو ہے اور جو ہمارے اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے. جنید صاحب گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث پاک نے جس طرح سے نشے کو، اس کی ممانعت فرمائی ہے اور اس کی قباحتوں کا تذکرہ کیا ہے، اگر وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو ہم زندگی ساری نشے کو ہاتھ ہی نہ لگائیں. بالکل صحیح. ڈائریکٹ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اب ارشاد ہوا کہ یہ جو خمر ہے، شراب ہے، جوا ہے، بت ہیں، تیروں کے ذریعے فالیں نکالنا ہے، جو عرب سوسائٹی کا کلچر تھا، بالکل صحیح، یہ سب رجس ہیں. اوکے. اب اس میں ہم نے تین باتیں آگے، واقعہ تو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ہمارا سبجیکٹ اس وقت نشے والی چیز ہے، اس کے لیے 3 باتیں سایہ مبارکہ میں ارشاد فرمائی. پہلا یہ کہ یہ رجس ہے، یہ پاک نہیں ہے، یہ ناپاک شے ہے. دوسرا یہ شیطانی عمل ہے، اوکے، یہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا اور اللہ کے بندوں کا عمل نہیں ہے. اور تیسرا فاجتنبوہ، اس سے بچو، ڈائریکٹ حکم ہے بچنے کا. تو جب اللہ نے بتا دیا اس سے بچو، اب یہاں تو نہیں کہا کہ تھوڑی سے بچو کہ زیادہ سے بچو، بالکل صحیح، تو بچنے کا حکم ہے. بالکل صحیح. آپ نے شراب سے اور شراب جیسے نشے والی چیزوں سے بچنا ہے. اچھا، احادیث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حدیث پاک میں ارشاد ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا ہر نشے والی چیز شراب ہے اور نشے والی چیز حرام ہے. ٹھیک ہے، کتنی احادیث ہیں اس پہ کہ کل مسکرن خمر و خمر حرام، کہ ہر نشے والی چیز شراب ہے، وہ مسکر حرام، نشے والی چیز حرام ہے. اس کی ممانعت پہ 20 احادیث آپ کو ملے گی. بالکل صحیح. بلکہ ایک حدیث پاک جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا میری امت شراب پیے گی شراب کا نام لیے بغیر. اچھا، یعنی اس پہ نام اور رکھ دیے جائیں گے، ٹائٹل اس کے اور بن جائیں گے. تو بن گئے نا.
وہ تو بن گئے، وہ کوئی کلچرل کوئی اس طرح کا آپ کا ٹریڈیشنل کوئی اس طرح کی چیز بن جائے گی، لیکن ہوگی شراب. تو آپ نے اس کے ٹائٹل کو نہیں دیکھنا، اس کے ایفیکٹ کو دیکھنا ہے، اس کے اثرات کو دیکھنا ہے کہ وہ اثر کیا پیدا کر رہی ہے. دیکھیں جنید صاحب، اسلام جو پرسنالٹی ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے وہ بڑی بیلنس پرسنالٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. غالب نے بڑی زبردست بات کہی تھی، بے اعتدالیوں میں سب میں سبک ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے تھے اتنے ہی کم ہوئے. جب زندگی میں بے اعتدالی آتی ہے تو شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ٹھیک. جو چیزیں شخصیت میں بے اعتدالی پیدا کرتی ہیں اگر ان کو انلیسٹ کریں شاید ٹاپ آف دی لسٹ نشہ ہوگا. ٹھیک. کیونکہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو اپنے حواس پہ، اپنے عمل پہ، اپنی سوچ پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں رہتا. وہ کسی نے مجھے آئی ڈونٹ نو قول ہے کیا ہے وہ، کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو پہلے وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہے، اس کے بعد وہ لومڑی کی طرح چالاک ہوتا ہے، اور آخر میں خنزیر کی طرح جو ہے بے شرم اور بے حیا ہو جایا کرتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ جب وہ انسانیت سے نکل گیا، ایمان سے نکل گیا، تو پھر ایسی حرکات سرزد ہوں گی نا. دیکھیں آپ سے ارشاد فرمایا جو شرابی ہیں قیامت کے دن ان کو جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. یعنی کہ اب آپ تصور کریں کہ شرابی کی کتنی حرمت ہے. اس کے اوپر حدود قائم ہوئی. احناف کے نزدیک احادیث کی روشنی میں 80 کوڑے سزا ہے اس کی. اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سزائیں دی جاتی رہی ہیں شرابیوں کو، ان پہ حدیں نافذ ہوتی رہی ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ کا ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حدود کا نفاذ ہو میں حد کا نفاذ کرتا ہوں، اور اگر کسی شرابی پہ حد نافذ ہو میں اس پہ ضرور حد لگاؤں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا، چاہے اس کی جان نکل جائے اور بعد میں اس کے مجھے دیت دینا پڑے. یعنی اتنا شدید معاملہ ہے نشے کا، اتنا شدید معاملہ ہے. یعنی اگر شرابی کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کا فرمان ہے، اور کوڑے لگانے کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی ہے، اس کی دیت ادا کر دی جائے گی، لیکن سزا ضرور دی جائے گی. کیوں دی جائے گی؟ اس نے غلط عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی اوپر نصیحت ہو، عبرت ہو کہ سوسائٹی کے اندر سے یہ لعنت ختم ہو. ٹھیک. جس سوسائٹی میں حد سے زیادہ لوگ نشے ہی ہو جائیں تو وہ سوسائٹی تو کسی کام کی نہیں رہے گی. بالکل. وہ نہ اپنے دفاع کے قابل ہے، وہ تو انسانیت پہ بوجھ ہے. بالکل. معاشرے پہ بوجھ ہے، انسانیت پہ بوجھ ہے. بالکل صحیح. اسلام ایسی کسی تعلیم کو، ایسی کسی بھی پریکٹس کو افورڈ نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں انسان انسانیت سے گر جائے. اچھا، اس میں ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگر آپ، اب ظاہر ہے چونکہ ہم اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اگین وہی بات ہے کہ 60% سے اوپر آپ کا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس یوتھ کی اسٹرینتھ موجود ہے. لیکن وہ جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب ابتدا میں فرما رہے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ صاحب اگر آپ کا یوتھ جو ہے وہ ڈیمیج اگر ہو جائے، نوجوان ہی آپ کا جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، اور آپ کو یہ پتہ چلے صاحب کہ پانی جو ہے وہ پل کے نیچے سے نہیں سروں کے اوپر سے گزر چکا ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں کیا پرائیویٹ سکولز یا سرکاری سکولز کی بات کریں، کیا کالجز کی بات کریں، کیا آپ یونیورسٹیز کی بات کریں، کیا آپ ہاسٹلز کی بات کریں، ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اب وہاں پر بہت آسانی سے آپ کو نشہ آور یہ تمام جتنی بھی مطلب منشیاتیں مل جایا کرتی ہیں. تو ذرا اس بارے میں فرمائیے کہ کیا ایسا ہے تو اسٹیٹس بتائیے، اور اگر ایسا ہے تو تدارک پھر کیسے ہوگا صاحب، کیا کریں گے؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آپ کا چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو آپ نے مجھے موقع دیا. اس سے پہلے کہ ہم اس اسٹیٹسٹکس اور رزلٹس کے اوپر آئیں، اسٹیٹسٹکس اور رزلٹس لوگوں کو پتہ چلتے رہتے ہیں، لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے جس طرح ابھی پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود، ایک کلچر، ایک سویلائزیشنل ٹرینڈ رکھنے کے باوجود ایسے کیوں ہیں؟ تو پہلی 3 چیزیں جاننا ضروری ہیں کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے سوشل ڈیوینس آ گئی ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے معاشرے کے جو سٹرکچرلڈ ڈیفائنڈ جو ایک ٹرینڈز چلے آ رہے تھے نا تہذیب کے، اس سے اب ہم ڈیفائی کر چکے ہیں. دوسرا، ہمارے ہاں پیرنٹنگ کا ایشو ہے. ماں باپ اولاد کی تربیت اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے، تعلیم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے. ویری گڈ. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی میں لگزوریس لائف سٹائل گزارنے کے عادی بن چکے ہیں، ٹرینڈ کا حصہ بن چکے ہیں. درست. اب ریزلٹس دیکھیے گا. اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں ایک رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان کے گریڈ 8 کے سکول کے اندر جو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اسپیشلی، ان ٹوٹل بچوں میں سے 13% بچے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. گریڈ 8 کی بات ہو، 8 کی 8ویں جماعت کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی طرح 10th گریڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو 30% جو 10th میں پڑھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی ایڈکشن میں آگے جا کے میں اس کو، یعنی میٹرک کرتا ہوا بچہ مطلب 30% کا ریشو ہے. فار ایگزامپل اگر 1 لاکھ بچہ میٹرک کر رہا ہے تو اس میں سے 30% بچے جو 30,000 بچہ جو جی وہ ایڈکشن کی طرف چلے. مائنڈ بلوئنگ ہے. اسی طرح ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں 12ویں جماعت کے جو بچے ہیں ان میں سے 39% کے اندر
टेंडेंसीज पाई जाती हैं कि उन्होंने अपनी 12वीं जमात तक आते आते ड्रग्स क्यों कभी ना कभी जरूर टेस्ट की होंगी. दे नो अबाउट द टाइप्स ऑफ ड्रग्स. अगली एक और हैरान कुन बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं, बॉयज और गर्ल्स, टोटल जो उनकी तादाद है उसमें से 45% जो हैं उनकी क्लाइंटेज है, ये जो क्रिमिनल्स हैं जो ड्रग बेचते हैं. यानी 45% हमारे बच्चे बच्चियां जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं इस वक्त, चाहे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर है, वो ड्रग यूज कर रहे हैं. और आगे देखिएगा ड्रग कौन सी यूज कर रहे हैं. उससे पहले ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, ये क्लाइंट अब तो बड़ा, अब तो ऑनलाइन हो गया, अब तो ऑनलाइन हो गया सर. 45% हशीश इस्तेमाल की जा रही है, 18% आइस इस्तेमाल की जा रही है, 73.7% अल्कोहल का इस्तेमाल हो रहा है. एक ड्रग आती है उसका नाम है MDMA, 7.2% है. अच्छा. एडेरल है 14.6%, कोकीन है 7%, LSD है 6.8% और अदर ट्रैंकुलाइजर्स हैं जो कि 7 से 8% हैं. ये 45% यूथ जो इस वक्त हमारा कॉलेज में पढ़ रहा है. और इसकी फर्दर जो कैलकुलेशंस आती हैं, जो स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सिटी में आ रही हैं, यूनिवर्सिटी में टोटल बच्चियां जो पढ़ रही हैं उसमें से 45% एडिक्ट हो चुकी हैं. 45% स्टूडेंट्स ये मैं खुद नहीं बता रहा, एडिक्ट हो चुकी हैं सर. ये ट्राइब्यून की, उसके अलावा एक और रिपोर्ट इंडिपेंडेंट की, उसके अलावा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और एंटी नारकोटिक्स. तो इदारे और तालीमी इदारे, मतलब मैं बता रहा हूँ, एंटी नारकोटिक फोर्स की रीसेंट स्टडी आई है जिसमें वो बता रहे हैं 53% जो ड्रग है पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड हो चुकी है. यानी जो सर्वे हम जब करते हैं तो जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आते हैं उसमें 53% जो है इजाफा हुआ है. अभी भी ये रिपोर्ट्स वो हैं जो गवर्नमेंट के इशाती इदारे शाया नहीं करते, डीक्लासिफाइड नहीं करते. सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में एनुअल प्रेवलेंस ऑफ ड्रग्स जो है ये इतना स्पीडली ग्रो क्यों कर रहा है. सवाल ये पैदा होता है कि उलमाए कराम क्या कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है मीडिया क्या कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि पूरे पाकिस्तान से आप एक आम गरीब आदमी की भी, उसकी हड्डियों से भी टैक्स निकाल लेते हैं इनडायरेक्ट तरीके से. तो गवर्नमेंट के इदारे वो जो टैक्स पे चल रहे हैं वो तमाम क्या कर रहे हैं. सवाल पैदा होता है, मैं और आप जो एक विजिलेंट सोसाइटी हमने डेवलप की है, हम अपने इर्द गिर्द कौन सी नजर रखते हैं. इस पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब. मैं चाहूंगा कि जब मैं आपके पास आऊँ ना अगेन, फिर इदारों पर और जरा माशरे पर और तदारुक पर जरा बात करेंगे. लेकिन आपने तो इस वक्त दिमाग के जो परखचे उड़ा दिए स्टैट स्पीच करके. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ तो नियर अबाउट 50% आपका यूथ जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज से जो है 53% एडिक्शन के अंदर 53 आ चुका है. इसका मतलब अच्छा, अब जरा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप ज़ाहिर माहिर नफ्सियात हैं और ये एक बड़ा नफ्सियाती मसला भी है. कौन से असबाब हैं आप समझती हैं जिसकी वजह से, मतलब एक आम इस वक्त जो फैमिली आपको देख रही है, हो सकता है बहुत से पेरेंट इस वक्त अटैच कर पाएँ आपकी बात से अपने आप को, कि जो सुनना चाहते हैं आपको कि मेरा लड़का मेरी लड़की नशे के आदी कैसे बन गए, मतलब एक जनरल, मतलब ये मैं बात करना चाह रहा हूँ. अच्छा, फिर बात ये है कि अगेन वही बात है कि अब मुझे पता कैसे चले साहब कि मेरी अपनी नाक के नीचे, मेरी अपनी फैमिली में से मेरा अपना बच्चा, मेरी अपनी बच्ची जो है वो नशे जैसी बीमारी के अंदर जो है वो मुब्तला हो गए, उसके शिकार हो गए. और अगेन वही बात है कि जिस वक्त वो लड़खड़ा के गिरते हैं उस वक्त हम उनको संभालने जाते हैं, लेकिन मामला जो है हाथ से निकल चुका होता है. बताइए ज़रा. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, अभी मेरे पैनलिस्ट ने जुनैद साहब बड़ी अच्छे इस पे डिटेल से बताया कि नशा क्या होता है, कितना फैल चुका है. और मैं ये बताना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि बेसिकली नशा एक बीमारी है, प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड फैटल डिजीज, जस्ट लाइक अ डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज. अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारी सोसाइटी में इस बारे में बात होनी चाहिए, जैसे हम शुगर के बारे में बात करते हैं और दिल के अमराज के बारे में, कैंसर के बारे में. नशा बिल्कुल ये ऐसी ही बीमारी है, एक बीमारी है बुनियादी, ये बुनियादी बीमारी है. बुनियादी से मुराद के प्राइमरी जीन में जेनेटिकली मौरूसी बीमारी है. दूसरा क्रॉनिक है, ये हमेशा रहेगी. मौरूसी बीमारी है जी, मैं अभी आपको बताऊंगी. ये क्रॉनिक है, हमेशा रहेगी. प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ेगी. अगर इलाज नहीं होगा तो ये बढ़ेगी. और जानलेवा है, यानी फेटल है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे शुगर की बीमारी जब हो गई तो हो गई. देन यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज डायबिटीज़. ऐसे ही होता है ना, जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतना अच्छा कंट्रोल होगा, उतनी हेल्दी आपकी लाइफ होगी.
اب نشہ جو ہے، جب آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ کیسے آتا ہے بچہ یا بچی کیسے شکار ہوتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں نشے کی بیماری کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا اور ڈسکس نہیں کیا جاتا. جی بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں ایز اے اسٹیٹس سمبل، ایک سوشل ایکٹیویٹی، اٹس جسٹ اے پارٹی اسٹاف، بس ایک پیئر پریشر ہے. دو مین اس کی کازز ہوتی ہیں، ایک تو ذہنی دباؤ اور دوسرا یہ کہ آپ کا سوشل سوسائٹی کا پریشر، پیئر پریشر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ذہنی دباؤ وہ جو میں نے بھی بات کی تھی کہ یہ پرائمری ہے، یعنی بنیادی ہے، یعنی جینیٹکلی آپ کے جیسے شوگر جینیٹک میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے موڈ مزاج کے مسائل جینیٹک ہوتے ہیں. اور جیسے شیزوائڈ ہو گیا، بائی پولر ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، اور یہ آپ کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کو ہے یا دونوں کو ہے تو آپ ولنریبل ہیں. تو یہ پرائمری ہے آپ کے اندر. اب موڈز کے مسائل آپ کے اندر ہیں تو آپ زیادہ ایسی چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں جن میں نشہ بھی آتا ہے، غیر اخلاقی سرگرمیاں بھی آ سکتی ہیں، بہت سے اور مسائل بھی آتے ہیں ہمارے یہاں پہ. اچھا، اب نشے کی جو اقسام ہیں یہ بھی میں بتاتی چلوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ دیر دا مین 3 بیسیکلی، جس میں ایک تو ڈپریسنٹس ہوتے ہیں، ایک سٹیمولنٹس ہوتے ہیں، اور تیسرا بینزوڈائزپین ہوتا ہے. لیکن آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیے بالکل جو آپ کا جو ویور آپ سے اٹیچ کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے ڈپریسنٹس میں ہم الکوہل کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، اور باقی ایسے جیسے گٹکا ہو گیا، نسوار ہو گئی، سگریٹ ہو گئی، اور سٹیمولنٹس میں جس طرح آئس، ہیروئن، یعنی جو ایک دم سے محرک حرکت دے دے، جس کا بہت زیادہ یوتھ میں نا ان کو لگتا ہے کہ لائف میں کچھ ہے نہیں کرنے کو، سو وی نیڈ سٹیمولنٹ. جیسے آئس وغیرہ، آئس ہو گیا، ہیروئن، کوکین، جو آپ کا ڈوپامین جو ہے وہ مطلب بہت ایک دم انہانس کرتی ہے. بالکل انہانس کرتی ہے، اور آپ کو ریزلٹس بھی دیتی ہے فار شارٹ ٹرم. اچھا، تیسری جو چیز بینزوز، جس میں نیند کی گولیاں ہیں جو کہ بہت عام ہیں. اب پرسکرپشنز جو ہوتے ہیں اس میں ہر پرسکرپشن میں ہر مسائل کے حل ایک نیند کی گولی ضرور ہے. کہیں پہ بھی چلے جائیں وداؤٹ نوئنگ دس فیکٹ کہ ان کی جو پیشنٹ کو ہم پرسکرائب کریں اس کی باڈی سے ٹالریٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. اب کیسے شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ تو بالکل اسی طریقے سے کہ جب ہم کامن سینس سے چیزوں کو آپریٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کسی کا پرسکرپشن دوسرا یوز کر رہا ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی ڈسکشنز کے بالکل رزلٹ نہیں آ رہے امتحان میں، تو رزلٹ کیسے آئیں؟ تو دوست نے کہا کہ یار یہ جو سگریٹ ہے اس سے میں اتنا فوکس ہوا اور رزلٹ آیا، کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں تو بچوں سے میری کامن یہ ڈسکشن اور یہ فیڈ بیک ملتا ہے مجھے کہ یہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، رزلٹ اورینٹڈ ہیں، وداؤٹ نوئنگ دس فیکٹ کہ یہ پرائمری کرونک ڈیزیز ہے. جب آپ نے ایک دفعہ اس کو ایکسپوجر کیا تو آپ کی باڈی کے اندر ایسے کیمیکلز بنتے ہیں جو پھر دوبارہ کریو کرتے ہیں. اب کیسے پہچانا جائے کہ ہمارا پیارا نشے کے مرض کا شکار ہو گیا؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اس میں دیکھیں دیر دا کلیئر سائنس اینڈ سمٹمس. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا گھر کا ماحول ہیلدی ہوگا اتنی جلدی آپ کو نشانیاں نظر آنا شروع ہوگی. بالکل صحیح. بچہ اس کی روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کا کھانے پینے کی روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی، آئسولیٹ ہوگا، تعلقات میں خرابی، لڑائی جھگڑا بڑھ جائے گا، دوستوں میں وقت گزاری زیادہ ہو جائے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ماں باپ کو نوٹس لینا چاہیے. یعنی وہ جو سو کالڈ می ٹائم ہے اس پہ بھی آپ نے انٹروین کرنا ہے کہ یہ کون سا می ٹائم ہے، آنے جانے کی روٹین کیا ہے، کون سے دوست احباب ہیں، سونے جاگنے کی روٹین کیا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا، چھپ کیوں رہا ہے ہم سے، اور پیسے کا بے دریغ استعمال یا ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے، کریکٹر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین، اور یہ اتنا اہم ترین موضوع. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ابھی آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر جو صف ماتم بچھی تھی کچھ عرصے پہلے کہ وہ فارم ہاؤسز کے جو اسکینڈلز، اب ظاہر ہے آپ یہ اگین وہی بات ہے، ہمارے یہاں تو کوئی خبر بنتی ہے پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑتا ہے، ایک سرٹن ٹائم تک جو ہے وہ اس کی وہ خبر کو جو ہے وہ اپنا ٹی وی میڈیا جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے، اس کے بعد اس کو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بیماری جو ہے اس کے روٹ جو ہے وہ ڈل گئی ہے. تو 25-26 کے قریب لڑکیاں جو ہے فارم ہاؤسز سے جو ہیں وہ مردہ نکلی. کیا جی؟ اوور ڈوز ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوور ڈوز کیوں ہوئی تھی؟ کہ وہ ڈوز لے رہی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی لے رہی تھی. وہ آئس کا سلسلہ، آئس لینے کا سلسلہ یا منشیات لینے کا سلسلہ جو ہے کنٹینیوسلی تھا. اور بات وہی ہے کہ اگین کہ والدین کو مطلب یا تو صرف نظر ہے یا والدین کو پتہ نہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں پہ جو ہے وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ شیر کی نگاہ رکھیں، نہ رکھیں گے صاحب تو صورتحال تو بڑی دیگر گوں ہو چکی ہے. اب تو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں بہت آسانی سے، یعنی آپ کو خوراک اتنی آسانی سے نہیں ملے گی جتنی یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ آئس مل جائے گی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے
کہ آپ کو IC کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کتنا خطرناک ترین زہر ہے جو آج آپ کی سوسائٹی کے اندر مکمل طور پر پریویل کر چکا ہے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اگر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں تو رک جائیے. 92 نیوز کو اس وقت سوئچ مت کیجیے گا. خاص طور پہ جو والدین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تو ضرور سامنے جمے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے بیٹھ جائیے اگر ہو سکے تو. اگر آپ کا بچہ اس وقت روم میں یا بچی روم میں بلا لیجیے, بیٹھ جائیے, کیونکہ یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے. اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا نا آپ اپنی نسل کو بچا لیں گے, ورنہ خدا نہ خواستہ آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. یعنی ایک نسل کو بچا لیں گے تو نسلیں بچ جائیں گی, اور خدا نہ خواستہ ایک نسل اگر برباد ہو گئی تو نسلیں آپ کی برباد ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اب ذرا مختلف نقشوں کے ظاہر مختلف نقصانات ہیں, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو آئس کا نشہ ہے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ٹاپ آف دا لائن نشہ ہے, اور ظاہر ہے اس کو کرنے سے ویسے بھی کوئی اسمیل وغیرہ تو آتی نہیں. آپ جہاں چاہیں بیٹھے بیٹھے جو آئس کا نشہ لے لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے جھومتے رہیں. تو اس کے نقصانات کے بارے میں بتائیے کہ نشہ کس حد تک خطرناک ہے. اچھا, کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ نے کافی ڈیٹیل میں اس پہ بات بھی کی ہے, لیکن 2 واقعات میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک تو آپ کے سامنے ایک اسلام آباد کا واقعہ جس میں ایک دوست نے اپنی دوست کی گردن کو کاٹ دیا تھا. بالکل, وہ بڑا پاپولر ہوا تھا اور اس پہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی بقول آپ کے, اور اس کے بعد سب خاموش ہو گئے تھے. لیکن وہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ 2 خاندان پوری طرح سے تباہ ہو گئے, اور وہ ایلیٹ کلاس کے خاندان تھے. ایگزیکٹلی ایسا ہی. دوسرا ایک واقعہ جو ہے نا کراچی میں ہوا تھا, جب ایک بیوی نے جو ہے وہ اپنے شوہر کی گردن کاٹ کے اور وہ سو بھی گئی تھی اسی صوفے کے ساتھ. مطلب آپ اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے, اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی سو گئی تھی, ساتھ سو گئی تھی. اتنا ایکسٹریم جو ہے نا واقعہ, مطلب آپ یہ انسانی تاریخ کا خطرناک ترین واقعہ, یہ ایک چھوٹا سا امپیکٹ ہے, اور وہ سو گئی, کاٹ دیا, ختم ہو گئی بات. لیکن جو بربادی ہے اس کی ایک اور میں وجہ بتاؤں. وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو آئس میتھ کی آپ بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس میں یہ پھیل چکا ہے, یہ واحد نشہ ہے کہ جو فیکٹریز میں بنایا گیا تھا, اور اس کا مقصد عجیب و غریب قسم کا تھا. اور یہ 2nd ورلڈ وار میں جیپنیز کو استعمال کروایا گیا تھا امریکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے. پرل ہاربر ایک کیس تھا جو جہاز تھا, اس پہ جو وہ ہوائی جہاز کے ذریعے اس پہ ڈائریکٹ حملہ کر دیتے تھے, اور ہوائی جہاز جو ہے نا اس پہ گرا دیتے تھے. ان کو اتنا وہ ہائی فیل کر رہے ہوتے تھے اس وقت کہ ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ وہ مر جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, اور وہ یہ کام کر دیتے تھے. یعنی ان کا ڈوپامین نیکسٹ لیول پہ ہوتا تھا. ان کا جو ڈوپامین لیول ہے, ویسے بھی ایڈکشن میں ڈوپامین لیول اتنے ہائی چلے جاتا ہے جس کا کوئی, اس کو ملٹی پلائی بائی 200% کہہ سکتے ہیں آپ. تو وہ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ تھا کہ وہ پائلٹ جو تھے وہ آئس کا استعمال کرتے تھے, اور وہ الٹیمیٹلی انہوں نے جنگ کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا اور اپنی جانوں کو بھی جان دے دی. جو سب سے بڑا اچھا ایک اور بات کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کو ویٹ کم کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا. اچھا, ویٹ کم کرنے کے لیے یہ ٹرائلز ہوئے تھے, اور یہ بہت زیادہ آئس کا نشہ. جی, آئس کا نشہ. اچھا, ویٹ لاس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں یا ڈرگز جو بنائی جاتی ہیں وہ کوئی نقصان کے لیے یا ایڈکشن کے لیے تھوڑی بنائی جاتی ہیں. یعنی ایون یہ ہیروئن جو ہے جو پین کلر ہے بنیادی طور پہ, یہ جو چرس جو ہے وہ اس لیے تو نہیں بنائی. اب تو بہت سے ملک نے اجازت بھی دے دی 12% سے زیادہ ایڈکشن ہونے کے باوجود بھی, اس لیے تو نہیں بنائی گئی ہیں جو کیمیکل فیکٹریاں لگائی گئی ہیں ان کو کنورٹ کرنے کے لیے کہ یہ برباد کر دیا, ایڈکٹ ہو جائے. تو ایک تو ویٹ کم کرے, پھر بہت سارے اسٹوڈنٹ, مجھے اپنی میڈیکل تعلیم کے دوران مجھے یاد ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یہ گولی استعمال کرتے تھے کہ جاگنا ہے, گروپ اسٹڈی کے دوران. ہاں, کہ جاگنا ہے اور پڑھنا ہے, لیکن اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا نکلتا تھا کہ ایڈکشن. اور پھر اب تو یہ اس طرح سے اس کے نقصانات بتائیے. اس کے نقصانات سر, سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اتنا ہائی فیل کرنے لگتا ہے کہ اس کو پھر بالکل وہ جو احساس ندامت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ویسے تو سارے نشے جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں, لیکن یہ وہ نشہ ہے کہ جو ایک دم سے اسپائک اس کی اوپر بڑھتی ہے اور اس کے بدلے میں گردن کاٹ کے آرام سے سو جایا جاتا ہے. 2-3 دن تک کنٹینیوسلی سب سے بڑی جو نیند ختم ہو جاتی ہے, اور اتنی ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, نیند, بھوک ختم ہو جاتی ہے, سیکشول اراؤزل بے تحاشا ہوتا ہے. اس کے بدلے میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. وہ ان میں ماں باپ, بہن بھائی, وہ جو رشتوں کی تمیز ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے.
جب رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان سے تو آپ کوئی چیز امید لگا ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. اچھا یہ سب سے زیادہ یہ پارٹی ڈرگ بھی کہلاتی ہے. آپ کو پتہ نا پارٹی ڈرگز تو وہی ایج گروپ ہے کہ جو پروڈکٹیو ایج گروپ ہے, وہ جو کچھ کر سکتا ہے, جو ملک کو جو ہے نا وہ چلا سکتا ہے. آپ دیکھیں جانتے بوجھتے باہر والوں نے اتنا زیادہ انفلوئنس کیا ہے ہمیں کہ اس ایج گروپ کو پکڑ لیں کہ جو ملک کو چلانے والا گروپ ہے, ایگزیکٹلی جو ملک کو چلانے والا اس کو ہی ٹریپ کر لیں تاکہ وہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیں, ادروائز پھر بات ختم ہو جائے گی. سر آپ دیکھیں اس میں آپ کی بات آگے بڑھتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں سیٹرڈے نائٹ پارٹیز جو ہیں اس کی ایک بھرمار پورے پاکستان میں ہوتی ہے. مطلب آپ کسی علاقے کو مقید نہیں کر سکتے. ایون ابھی جو ڈیفینس کا واقعہ سامنے آیا تھا, آپ کتنا خطرناک واقعہ, آپ تو کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے. اب اس پہ شرابیں کھلی پڑی ہوئی ہیں اور آئس کا نشہ کھلا پڑا ہوا ہے, اور جس طرح سے لڑکے لڑکیاں جو ہے برہنہ رقص کر رہے ہیں. سر کتنی آپ نے بھی چھوٹی سی بات بتائی کہ 25 لڑکیاں کسی گھر میں کسی کے گھر کی جوان بچیاں ہوں گی نا, ان کو دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد پتہ چلا, کیس کو دبا دیا, دفنانے کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ بچی مر گئی تھی, دفنا دیا گیا, پھر ان میں سے ایک بچی کی وجہ سے سارا کچھ نکلا ہے. بالکل ایسا ہے. اس سے بڑی کوئی بربادی کسی قوم کسی نسل کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ آپ اس پہ جب تک سر آپ بار بار ہم بات نہیں کریں گے, اور بار بار دو لوگ ہیں سر میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے ٹی وی کے پروگرام سے. ایک تو اسکول کے ٹیچرز, پرائمری سیکنڈری اسکول کے ٹیچر, یونیورسٹی کی تو بات اب سیکنڈری ہو گئی نا, اور دوسرا جو مسجد کا امام ہے, ممبر رسول سے سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا تھا, وہاں یہ بات کرنی چاہیے اور ریگولر کرنی چاہیے. علماء کرام کو اور خطبہ کو تو بہت اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. بہت صحیح آپ بات کر رہے ہیں. اب سر مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بات یہ بتائیے کہ یہ بنیادی طور پہ اس وقت والدین آپ سے یہ سننا چاہیں گے کہ تنولی صاحب یہ فرمائیے کہ والدین جو ہیں بنیادی طور پہ, اب نسل جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ نشے کی طرف چلی گئی تو سب برباد ہو جائے گا, تو نسل کو بچائیں کیسے؟ اور لیٹ سے اگر ایک لعنت لگ گئی ہے تو اب بات یہ ہے کہ اولاد کو اس سے جو ہے وہ کیسے نکالا جائے, کیسے بچایا جائے, یہ فرمائیے. جی جنید صاحب, نشے کی مختلف ڈائمنشنز پہ آپ نے بات کی ہے. ہم نے نشے کو دیگر بیماریوں سے اس طرح سمجھنا ہے, یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ نشہ یک وقت رویہ بھی ہے اور بیماری بھی ہے. بالکل صحیح. یہ ایک بیہیویئر بھی ہے, ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہے, اور ڈیزیز بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نے اس کا علاج کرنا ہے تو آپ نے دو ڈائمنشن سے اس کا علاج کرنا ہے. آپ نے اس کو میڈیکل جو سپورٹ دینی ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں لے کے رکھ کے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو مورل اور اسپریچول سپورٹ بھی دینی ہے. بالکل صحیح. جب تک آپ یہ دونوں کام نہیں کریں گے اس وقت تک وہ نشے میں پھنسا ہوا آدمی اس سے نکل نہیں سکے گا. اچھا, اب ہم اپنی نسل کو نشے سے کیسے بچائیں, یہاں بھی ہم نے دو اینگلز پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو نشے سے پہلے کا زمانہ, ٹھیک ہے, اور ایک خدا نہ خواستہ مبتلا ہو گیا تو بعد کا زمانہ. بالکل صحیح. پہلے کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ والدین نے اور اساتذہ بھی والدین ہی ہیں, اساتذہ نے نوجوانوں کی زندگی کے ایک ایک منٹ کو مانیٹر کرنا ہے. درست. ان کی موومنٹ کو, ان کے چلنے پھرنے کو, ان کے معمولات کو. جب تک آپ اس پہ آنکھ نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا ہو کیا رہا ہے. یعنی اپنے ٹک ٹاک اور فیس بک اور انسٹاگرام کے سٹیٹس کو مانیٹر کرنے کی بجائے اچھا اپنی اولاد کو مانیٹر کریں. آپ ذرا اپنے والدین کو دیکھیں. ہمارے جو بچپن تھا, اگر ہم ایک آدھ منٹ بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو ہمارے والدین کی جان پہ بن جاتی تھی. یہ بالکل زمانہ دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے. اب ہم خود اس دور سے گزرے ہیں. آج کل کے معاملات ہی بالکل بدل کے, والدین کے پاس انفارچونیٹلی ان چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں بچا. ہمیں بہت سی چیزوں کو بچانے کے لیے اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا. درست, 100%. دیکھیں آپ جیسے ہی آنکھ بند کرتے ہیں, یہ جو نوجوان نسل ہے یہ ایک ایسا ایک زندگی کا زمانہ ہوتا ہے, اس لیے اہل سیانے لوگ کہتے ہیں یہ تو جنوں والا ان کا سٹائل ہوتا ہے. نوجوان کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ نے جب تک اس کو کنٹرول نہیں کیا, اس پہ آنکھ نہیں رکھی, آپ کو کیا پتا کس وقت کیا کر گزرے. بغیر نشے کے بھی کچھ غلط حرکت ہو سکتی ہے, اس سے امورل ایکٹ ہو سکتا ہے. آپ نے اس کی موریلٹی کو دیکھیں, موریلٹی سے آگے چیز جاتی ہے نا, درست رکھنا ہے. دوسری بات, اس کی شخصیت میں آپ ایک دو چیزیں ضرور ڈالیں. نمبر 1, مقصدیت ضرور ڈالیں. اوکے, ٹھیک. جب کسی کی نوجوان کی زندگی میں مقصدیت آ جاتی ہے وہ کبھی پھر ڈی ٹریک نہیں ہوتا. اوکے, ٹھیک. دوسری بات, اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ضرور جوڑیں. واہ. دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق جو ہے وہ آپ کی خلوتوں کو پاک کر دیتا ہے. واہ, ویری گڈ. آپ کی تنہائیوں کو پاک کر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے انسان ناکامیوں کو فیس کرنے کے قابل ہوتا ہے. وہ ناکامیوں کو ابزارب کر سکتا ہے, وہ زندگی کے حادثوں کو ابزارب کر سکتا ہے. اور اگر تھوڑا سا بھی تعلق جنید صاحب زندگی میں اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جائے, پھر انسان ناکامی کو اپنا انسٹرومنٹ بناتا ہے. اچھا سر, اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ, اگر کوئی فرض کیجئے کہ اس وقت کوئی ایسا کیس ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ بیچارے والدین جو ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ بس گھر میں ماتم کر رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو, کیا کریں اس صورتحال میں کہ جہاں مطلب اب بچہ جو ہے بالکل یا بچی غرق ہو گئی ہے
اور یوں کہہ لیجیے کہ اور میں ورسٹ بات کر لوں, اور یہ کیسز ہیں آپ کو پتہ ہے معاشرے کے اندر, اس میں میں کوئی منو کی بات نہیں کر رہا, کہ بچیوں نے اسی آئس کے نشے کی وجہ سے, یہ اسی مطلب جو ہے وہ اپنا منشیات کی وجہ سے اپنی عصمتوں تک کو برباد کر دیا, تباہ کر دیا, استعمال ہوتی رہی ہیں وہ. تو اگر وہ پڑھ گئی ہیں یا پڑھ گئے تو اس میں کیا کیا؟ دیکھیں جنید صاحب, بڑی پریکٹیکل بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ نے اس کو سپورٹ دینی ہے, ٹھیک ہے, اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے ذہنی ماحول کو بدلیں. اس کے ذہنی ماحول کو کیسے بدلیں گے؟ اسے ایسے واقعات سنائیں جس میں امید ہو, جس میں مستقبل ہو, جس میں بہتری ہو. اس کو ذکر الہی کی طرف لے کے آئیں. دیکھیں ذکر کی مجالس نے نشیوں کو نشے سے نکالا ہے. واہ, ذکر کی جو مجلس ہے جنید صاحب, یہ بہت بڑی طاقت ہے. کاش کہ ہم اس کا اندازہ ہو. دیکھیں اب ہم صرف گفتگو کر رہے ہیں, کتنا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اگر گفتگو کی جگہ کہ سے آگے بڑھ کے شعوری طور پہ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں تو اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو ذکر الہی کی مجالس, اور اس کے پھر ٹیکنیکل آگے ویز اینڈ مینز ہیں جن کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا حصہ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, اس سے اسپرچول اور مورل اسٹرینتھ بھی ملے گی, اور جو آپ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے فزیکلی بھی امپروو کرے گا اور اس چیز سے نکل سکتا ہے 100%. اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, منشیات ظاہر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں, ہمارے یہاں ادارے بھی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور عموماً ہم دیکھتے ہیں 2-4 مہینے میں ایک آدھ جو ہے وہ خبر بھی آ جاتی ہے کہ جی شراب کے ایک بہت بڑے جو ہے مطلب اپنا اس کو جلایا جا رہا ہے, چرس جلائی جا رہی ہے, ہیروئن جلائی جا رہی ہے, اور ہم تو لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ تمام چیزیں آ بھی رہی ہیں, یہ بک بھی رہی ہیں, اور یہ بالکل نیچرل. اب تو مطلب جو آپ اداروں کی بات کر رہے تھے, تعلیمی اداروں کی, تو سوری ٹو سے مجھے کہنے دیجیے, مے بی آئی ایم رانگ, میری کریکشن کیجیے گا, کہ اندر کے لوگ اسٹاف کے ملے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ, ہے نا, جو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, مطلب یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں اور ہاسٹلز میں یہ صورتحال ہے, جو باقاعدہ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک تو حکومتی اداروں کا کیا کردار بنیادی طور پہ, دوسرا یہ کہ جو سوسائٹی ہے وہ عموماً ایسے بچوں کو اور بچیوں کو پہ ڈس اون کر دیتے ہیں, ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جنید بھائی, سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ آج ہم 1 گھنٹے کا پروگرام نشہ آور جو بھی معاملات ہے اس پہ کر رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز پہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا خود کا رول دیکھنا ہے. اس کو میں اپنی زبان میں بولتا ہوں کہ سوشل ریئیکشن کیا ہے, معاشرہ اس کو کیا ایکنالج کر کے بیٹھا ہے, ایکسیپٹ کر کے بیٹھا ہے, یا معاشرہ اس کو ریزسٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو سر سوری ٹو سے معاشرہ اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ہم آپ بات کر رہے ہیں, اس پہ ریسرچ بھی ہوتی ہے, ریسرچ آرٹیکل بھی لکھے جاتے ہیں, معاشرہ کیوں نہیں ریزسٹ کرنا چاہ رہا. آپ کے ٹک ٹاک کے ٹرینڈز دیکھ لیں, آپ یوٹیوب کے ٹرینڈز دیکھ لیں, آپ فیس بک کے ٹرینڈز دیکھ لیں, انہی لوگوں کے, انہی پرسنالٹیز کے, انہی سیلیبریٹیز کے چلتے ہیں جو ایڈکشن کو پروموٹ کرتے ہیں, جو نشے کے ساتھ اپنی اس طرح کی ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, جو اس طرح کے سر, سنگیت, گانے بجانے اور اس طرح کے ٹرینڈز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی ان کو مہمان کے طور پہ صبح سے لے کے شام تک انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں, معاشرہ ان کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہا ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, ہم اپنے گھروں میں بھی اس ٹرینڈ کو ریجیکٹ اس لیے نہیں کر پا رہے یا اس کو اپنے جو بیہیویئر میں سے نکال نہیں پا رہے کیونکہ ہم, بچہ ہو یا بڑا ہو, سب کے سب ہیڈونسٹک لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں. اب ہیڈونزم کیا ہے یا ہیڈونسٹک لائف سٹائل کیا ہے کہ آپ نے پلیئر سیکر بننا ہے. آپ نے زندگی میں لیٹ سے آپ نے 2 ہفتے کام کیا, اس کے بعد 2 دن آپ نے اب انٹرٹینمنٹ کرنی ہے. انفارچونیٹلی یہ چیز اب پاکستان کے کلچر کا حصہ بن گئی ہے. جو لوگ پیسے کما رہے ہیں, چاہے بزنس سے, چاہے جاب سے, چاہے ڈیفرنٹ پروجیکٹ سے, وہ کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی ہے, اب یہ میرا لگژری کا ٹائم ہے, پلیئر کا ٹائم ہے. تو پلیئر کے ٹائم میں انٹرٹینمنٹ اب یہ سسٹم کا حصہ بن گئی ہے. تیسری چیز, ہمارے ہاں بروکن فیملی سسٹم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. بالکل. پہلے کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا, پھر نیوکلیئر فیملی سسٹم ہوا. اب وہ جو میاں بیوی شادیاں کر رہے ہیں, 35% سے زیادہ تو ہر سال شادی کے بعد طلاق ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو بروکن فیملی سسٹم ان کو کر رہا ہے. اور لاسٹ چیز جو اس کا امپیکٹ ظاہر یہ بنتا ہے کہ میاں بیوی نشے کے عادی ہو گئے, پھر جو اولاد ہے وہ آگے جا کے فرسٹریشن. بیسیکلی اولاد جو ہے وہ اس فیکٹری کی پروڈکٹ ہے جہاں سے نشہ بنتا تھا. ماں باپ دونوں اس میں چلے گئے. اور سر ایک اور بڑا کلچر آ گیا جو کہ آج کل کے جو کپلز میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اگر ہماری میاں بیوی بن گئے ہیں, ہماری شادی ہو گئی ہے, تو اب ہماری ہر چیز جو سیکرٹ آپس میں ہے وہ ہم ہر چیز شیئر کریں. ٹرینڈ میں آ گئے, لوگ اکٹھے بیٹھ کے شرابیں پی رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی ایسا ہی پارٹیز اکٹھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ بہت سے مواقع پر ایسا ہوا کہ شوہر عادی تھا تو بیوی کو لگا دیا, بیوی عادی تھی تو شوہر کو لگا دیا. کہہ رہا ہوں نا, اب یہ حصہ بن گیا معاشرے کا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ سر ہمارے معاشرے میں, تو نولی صاحب نے بالکل صحیح کہا, ڈاکٹر صاحب نے,
پیرنٹنگ کا کانسیپٹ تھا. دادا دادی تھے, بالکل صحیح, ماسیاں تھیں, خالائیں تھیں, ماں باپ تھے, محلے دار تھے. اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں انفارمل سوشل کنٹرول. بالکل صحیح. ایک تو ہوتا ہے فارمل سوشل کنٹرول جس میں آپ کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ملے گا, سزا ہوگی. ایک ہوتا ہے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو آپ کو شرم آ جاتی تھی, اب نہیں آتی, آپ کسی غلط شخص کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا کہ اپنے سے 2 سال بڑے لڑکے کے ساتھ بھی نہیں اٹھنا بیٹھنا. اب تو تعلق اپنی جماعت سے بڑی جماعت کے بچے کے ساتھ تم کھیلتے کیوں ہو؟ تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کہا نا اس کا تدارک, تو سر تدارک تو تب ہوگا جب میں اور آپ بحیثیت معاشرہ اس سے جان چھڑانا چاہیے. 2 جملوں میں کردار حکومتی اداروں کا اور معاشرے کا. اس وقت حکومتی اداروں کا اور معاشرے کا کردار جو ہے وہ تو نل بٹا نل ہے, 0 سے ضرب دے دے. ہونا کیا چاہیے, کیونکہ جو الارمنگ سچویشن 53% آپ یہ مطلب یہ بہت الارمنگ, بہت. اگر ہم اس وقت کچھ نہیں کر پائیں گے تو آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں, کیونکہ آبادی ہماری بہت زیادہ سپیڈ سے بڑھ رہی ہے, ہمیں کسی دشمن کے ایٹم بومب یا کسی سے ہلاک ہونے کی ضرورت ہی نہیں, ہم اندر سے خود ہی ہلاک ہو جائیں. معذل. اور وہی بات ہے اگین, یہ 15 سال کی عمر سے لے کے 64 برس تک کی عمر کا جو ہے یہ پورا ایک سپین ہے. اچھا اب آخری میں فائنلی جو بڑی ایک اہم ترین بات, اور اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے, ہم بات الکوہل کی کرتے ہیں, چرس کی کرتے ہیں, افیم کی کرتے ہیں, حشیش کی کرتے ہیں, ہیروئن کی کرتے ہیں, آئس میتھ کی کرتے ہیں, ان تمام نشوں کی ہم کر رہے ہوتے ہیں بات, یا پلس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹرنکولائزرز کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو نشہ ہے صاحب, یہ ایکچولی باقاعدہ کینسر بیچ رہے ہیں آپ معاشرے کے اندر, جسے آپ گٹکا کہتے ہیں, جسے آپ مین پوری کہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے, مجھے کہنے دیجئے جملہ, اگر مطلب مے بی آئی ایم رانگ, میری تصحیح فرمائیے گا, آپ چاروں اور اوپن ہیں آپ اس معاملے میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان نے جو ہے باقاعدہ اس بام کو لانچ کیا ہے پاکستان کے اندر. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے گٹکے جو ہیں مہنگے داموں میں ہم دبئی سے باقاعدہ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں اسمگل ہو کے, اور ہم خرید رہے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں روپوں میں. تو یہ جو کینسر اس وقت ہماری معاشرے میں پینیٹریٹ کر گیا ہے, اور بالکل لوئسٹ لیول کا گٹکا ہمارے ہر وقت منہ چل رہا ہوتا ہے, تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ بتائیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سے نجات کیسے ملے, اور تیسری جو اہم ترین بات ہے کہ نشے کا جو علاج ہے, اب ظاہر اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہمارے یہاں, اس کے بارے میں بھی ذرا بتلائیے کہ ان رکاوٹوں کو دور کیسے کیا جائے. اچھا, گٹکے کا جیسے بڑا آپ نے بہترین کوسچن کیا, اس کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا, نشہ تصور ہی نہیں کیا جاتا. جیسے گٹکا ہو گیا, چالیا ہمارا, یا جو بھنگ ہو گیا, جیسے سگریٹ ہو گئی, چائے کافی کا جیسے ذکر ہوا, اس سے پہلے تو ہم انہیں کچھ بھی ایسا بری چیز کنسیڈر نہیں کرتے. اٹس جسٹ پارٹ آف آر سوشل سسٹم, اور یہ بہت روٹین ہے اور بہت ریگولر ہے, کیونکہ یہ بہت سستے داموں بھی ملتا ہے, بہت آسانی سے دستیاب ہے, اور سوشلی ایکسیپٹیبل بھی ہے. نہیں اب تو برانڈڈ جو ہندوستان کے گٹکے ہیں وہ ہزاروں روپے کے ڈبے آ رہے ہیں, لوگ کھاتے ہیں. ہاں, ان کے اندر بھی اب جو میں ایک ریسرچ پڑھی تھی ریسنٹ, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس میں انہوں نے گائے کا خون اور تیزاب بھی شامل کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو کینسر ہے اس میں بڑی تعداد میں لوگ, 3 لاکھ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوئے صرف 2020 سے لے کے 2023 تک کے. اور سندھ پہ یہ ریسرچ ہوئی تھی, سندھ میں ایک جگہ کا نام ہے جو کہ میں نہیں اب لوں گی, وہاں پہ 8 فیکٹریاں صرف, نہیں آپ نام لینا, کیا مسئلہ, نام لیں, کوٹ مومن کو کچھ ہے, جس پہ 8 فیکٹریاں ہیں جو کہ 1 سال میں انہوں نے اسٹیبلش کی. اب آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ کنزمپشن سندھ میں, اور سب سے زیادہ کنزمپشن کراچی کے اندر ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور جو اب آپ دیکھیں یہ پیرالل پہ جا رہا ہے, ایک جو چیز ہے وہ بیچی جا رہی ہے جو کہ زہر ہے, اور دوسری طرف انویسٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ ہمارا ایک سمجھے مسٹیکن بلیف ہے نا, ابھی جیسے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, تو بلیف سسٹم ہی ہے یہ ہمارا کہ یہ کوئی بڑی خرابی نہیں ہے, یہ کوئی برائی نہیں ہے, سوشلی ایک ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں, دنیا میں ہو رہا ہے, ٹاپ ٹرینڈز ہیں, سو وی ہیو ٹو ورک آن آر بلیف. سوری ٹو کٹ یو, ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتا دیجئے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. یہ بیچارہ ہمارا جو میکینک, اب دیکھیں نا ایک عام میکینک بیچارہ موٹر سائیکل بنا رہا ہے, مستقل گٹکا اس کے منہ کے اندر ہے, پینٹ کر رہا ہے مستقل گٹکا اور مین پوری اس کے منہ کے اندر ہے, آپ سمجھ رہی ہیں میری بات, جھاڑو لگا رہا ہے مستقل گٹکا اور مین پوری منہ کے اندر ہے. کسی مل اونر کے پاس چلے جائیے, وہ پہلے گٹکا کھائے گا, اس کے بعد آپ سے منہ کھول کے جو بات شروع کرے گا. وہ 3 کینسر بنتے ہیں اس کے, اگر میں غلط ہوں, ہے نا, وہ ذرا وہ بھی بتائیے. لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ لیپس کا, ماؤتھ کا, گلے کا کینسر بنتا ہے, تینوں بنتے ہیں, اس میں جو انوالومنٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ مائلڈ سیڈیٹیو ہوتا ہے, آپ رکھتے ہیں تو آپ کو ہلکا ہلکا جو سرور کی ایک فیلنگ آتی ہے, یعنی آپ کے برین پہ امپیکٹ کرتا ہے, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نم ہو جاتے ہیں. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ برین کے خاص پارٹ پہ افیکٹ کر رہا ہے جو آپ کو سلو کر دیتا ہے, سلوور افیکٹ پہ لے جاتا ہے. اب کیونکہ آپ سلو ہوتے ہیں تو آپ ڈسنیبیٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ کو کوئی حالات سے فرق نہیں پڑتا, لاؤڈ شاؤٹ جیسے آپ نے کہا کہ مکینک بھی کر رہا ہے, اب اس کو جتنے بھی برے حالات میں وہ ہے, ہیز آن یو نو, وہ آپ کا جو پلیئر کا ہے وہ گین کر رہا ہے. اب اس کی کتنی بڑی قیمت اس کو ادا کریں گے, یہ ان کو پھر پتہ چلے گا کوئی 5 سے 7 سال کے اندر, کچھ میں اس سے بھی بہت پہلے.
اصل میں بات یہ ہے کہ سٹارٹ جو ہے وہ خواہ چائے کا ہو، کافی کا ہو، گٹکے کا، الکوہل کا، وہ یہ ہرگز پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس نشے کا شکار ہو جائیں گے۔ جو سٹارٹ ہے وہ صرف ایک پریشر سے ہوتا ہے کہ اب یہ کیونکہ ہم ساتھی کر رہا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو میرا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، علاج میں لوگ کیوں نہیں آتے؟ جی، رکاوٹ کیا یہ بتائیے؟ اس میں چند مین چیزیں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ شرم اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ ہمارا پیارا نشے کا شکار ہے، یہ بات کیسے بتائی جائے، کیونکہ نشے کو بیماری نہیں سمجھا جاتا، کریکٹر ڈیفیکٹ سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہے بھی، کیونکہ بعد میں کردار میں خرابیاں تو آ جاتی ہیں، وہ ایک کمپلیمنٹری پیکیج ہے نشے کے ساتھ، مگر شیم سب سے بڑی وجہ، دوسری اس کو بیماری نہ سمجھنا، تیسرے نمبر پہ یہ کہ سوشلی ہم علاج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے علاج ہے ہی نہیں، ونس این ایڈکٹ always an addict، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جب ایک نشے کا شکار ہوگے تو وہ ریکورنگ ایڈکٹ ہوگا، ریہیبلیٹیشن میں اس کے نہ صرف رویوں پہ کام ہوتا ہے بلکہ بیماری پہ کام ہونا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ تمام آپ کا تشریف لائے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے، ان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔